یہ کہانی ہے ایک 62 سال بزرگ کی جس کی 2 بیٹیاں جوان تھیں اور وہ ان کی شادی کے لیے بے حد پریشان تھا۔ بس پھر ایسا کیا ہوا کہ لوگ منہ میں انگلیاں ڈالے حیران رہ گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اس 62 سالہ بزرگ کی داستان اسی بزرگ کے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری عمر 62 سال ہے۔ میں 1970 سے گجرانوالہ کے گھنٹہ گھر کے پاس چاولوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ میں جوان تھا، وقت گزرتا رہا، میری شادی ہو گئی اور اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ میں نے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دونوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی۔ میری دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ان کے ہاتھ پیلے کر سکتا۔ میں اپنی غربت اور بچیوں کے نصیب سے کافی پریشان تھا۔ گھنٹہ گھر کے پاس ہی ایک مغل صاحب تھے جن کی وہاں کپڑے کی دکان تھی۔ وہ ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ یہ سن 2008 کی بات ہے۔ میں مغل صاحب کی یہ بات سن کر حیرت میں پڑ گیا کہ مجھ جیسے غریب پہ یہ کرم کیسا۔ خیر، میں گھر گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور صلاح مشورے کے بعد ہم نے مغل صاحب کو ہاں کر دی۔ وقت گزرنے لگا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے 1 سال میں تبدیل ہو گئے۔ 1 سال کے بعد وہ ہم سے شادی کا تقاضا کرنے لگے، لیکن میری حالت کچھ ایسی تھی کہ میرے پاس 10,000 بھی نہیں تھے کہ میں بچیوں کو رخصت کر سکتا۔ میری بیوی نے میری ہمت بندھائی اور کہا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور بیٹے والوں کے ساتھ شادی کا دن فائنل کر دیں، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ہم نے شادی کا دن مقرر کر دیا اور 25 نومبر 2009 کی تاریخ فائنل کر دی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ جب 1 ہفتے کا ٹائم بچ گیا تو میری پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ دن بھی قریب آ گئے ہیں اور یہ کیسے ہوگا سب کچھ جب کہ ہاتھ پلے تو ہے کچھ نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میں اٹھا، دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا تو باہر ایک داڑھی والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نوجوان کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے آگے سے سوال کیا کہ جو حاجی صاحب چاولوں کی ریڑھی لگاتے ہیں کیا ان کا گھر یہی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں، آپ حکم کریں۔ نوجوان نے کہا کہ کیا ہم کچھ دیر اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ اس کا یہی کہنا تھا کہ میں اس جوان کو اندر صحن میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بتایا کہ میں پچھلے 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں اور میں کراچی سے آیا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ مجھے مدینہ پاک سے حکم ملا ہے کہ گجرانوالہ جاؤ اور ہمارے غلام کی بیٹیوں کی شادی ہے، جا کر اس کی مدد کرو۔ اس نوجوان کی بات سن کر میری ہچکی بندھ گئی اور میں دھاڑیں مار مار کے رونے لگا۔ میں نے اس نوجوان کو بتایا کہ بیٹا میں تو انتہائی گنہگار آدمی ہوں، بس ہر وقت چلتے پھرتے کام کرتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، اور تو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ نوجوان پھر رونے لگا اور کہا کہ جس ہستی پر آپ ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے حکم دیا ہے آپ کی مدد کروں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، اس نے وہ بریف کیس مجھے تھمایا اور گلے لگا لیا اور بنا اپنا نام بتائے رخصت ہو گیا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے بریف کیس کھول کر دیکھا تو اس میں 30 لاکھ روپے تھے اور ان پیسوں کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس پہ لکھا تھا کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں، یہ مدد آپ کے لیے وہاں سے آئی ہے۔ میں نے انہی پیسوں سے بچیوں کی شادی کی، حج کیا، مدینہ میں حاضری بھی دی اور آج الحمدللہ میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، میں بھی آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں، اور وہ لجپال ذات ہے، کبھی کسی مشکل میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی، کیونکہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ کاشی بلوچ کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔